السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ابھی ہم لوگ شعبان کے مہینے میں ہیں، اور یہ شعبان کا مہینہ اس کی بھی بہت خاص فضیلت ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ فرماتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزے رکھتے تھے اتنے کہ ہم کہتے کہ وہ شاید روزہ ترک نہیں کریں گے اور چھوڑیں گے نہیں، اور پھر کبھی اس طرح روزہ وہ چھوڑ دیتے تاکہ ہم کہتے کہ شاید وہ اب روزہ ابھی وہ رکھیں گے نہیں۔ پھر آگے فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ انہوں نے زیادہ روزے رکھے شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں۔ اور ایک بات میں آتا ہے کہ سوال کرتے ہیں اسامہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ زیادہ روزے رکھتے ہیں شعبان سے بڑھ کر کسی اور مہینے میں، یعنی شعبان میں آپ کثرت سے روزے رکھتے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ تو فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذاک شہر یغفل الناس عنہ، کہ شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہو جاتے ہیں، جو آتا ہے رجب اور رمضان کے بیچ میں۔ پھر آگے فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، تو مجھے یہ پسند ہے کہ میرا عمل پیش ہو اللہ کے سامنے اور میں روزے سے ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شعبان میں روزے رکھنے کی ایک خاص فضیلت ہے۔ شعبان میں روزے رکھنے کی ایک خاص فضیلت ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شعبان میں روزہ رکھتے، بلکہ تقریباً اکثر مہینہ وہ روزہ رکھتے تھے۔ اور اس کی جو وجہ بیان کی گئی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا کہ یہ مہینے میں یہ مہینہ میں اکثر لوگ غافل ہو جاتے اس سے۔ اور اسلام کا یہ قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ زمانہ، یہ ہر وہ مکان، یہ جگہ جس میں اکثر لوگ عبادت نہیں کر رہے، اس میں عبادت کرنا اس کا بڑا ثواب ملتا، یعنی اس لیے رات میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے تہجد کا، کیوں؟ اس میں اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں، اکثر لوگ سوتے ہوتے ہیں، تو اس وقت اللہ کی عبادت کرنا یہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ تو ہر وہ زمانہ یا مکان، جگہ یا وقت جس میں لوگ غافل ہوتے ہیں اللہ کی عبادت سے، لوگ کوئی بات نہیں کر رہا، تو آپ اکیلے کر رہے تو اس کا بڑا ثواب ملتا۔ تو شعبان بھی کیا ہے، رجب میں تو لوگ جانتے ہیں کہ رجب کیا ہے، ایک محرم مہینہ ہے، ایک حرمت والا مہینہ ہے، اور رمضان میں تو لوگ کرتے ہی عبادت۔ اب شعبان کا جو بیچ کا مہینہ ہے اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہلکا ہے، تو نہیں، اس میں زیادہ عبادت کرنا بھی بڑی کمال کی بات ہے۔ اور سیکنڈ جو وجہ ہے شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنے کی، کہ شعبان میں بندوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، یعنی سال بھر ہم نے جو عمل کیے وہ پیش کب ہوتے ہیں اللہ کے سامنے؟ شعبان کے مہینے۔ تو فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے پسند ہے کہ میرا عمل پیش ہو اللہ کے سامنے، اور میں کس میں ہوں؟ اور میں روزے سے ہوں۔ تو یہ بھی کیا ہے چاہیے، تو بھی یہ بھی ایک ہے نا وجہ ہے۔ اور اس طرح سے علماء نے ایک وجہ یہ بھی بیان کی شعبان کے روزے کے متعلق، کہ شعبان میں روزہ رکھنا گویا کہ رمضان کے روزے رکھنے کی بھی پریکٹس ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر انسان کیا کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے دنیا میں تو اس سے پہلے وہ کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، چاہتا ہے کہ کھیل تماشا بھی ہو۔ تو اس طرح سے نا رمضان کے ایک اہم روز ہے، تو ضروری ہے کہ ہم تو کیا کریں، رمضان کے روزوں سے پہلے شعبان میں ہم وہ کر لیں، پریکٹس کر لیں، تاکہ جب رمضان میں داخل ہوں تو بھی ہم پریکٹس ہو ہماری اور ہم تیار ہو۔ اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں انشاءاللہ یہ رمضان میں فل محنت کروں گا، یہ رمضان انشاءاللہ اس میں فل نماز پڑھوں گا، تہجد پڑھوں گا، روزے رکھوں گا اور قرآن کی تلاوت کروں گا۔ اور شعبان میں اگر اس نے کچھ نہیں کیا تو وہ رمضان آئے گا اور وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا، کیوں؟ اس نے اپنے آپ کو عادت میں ڈالی۔ تو ضروری شعبان سے ہم شروع کر دیں تاکہ ہمارا نفس عادی ہو جائے، ہمارے اندر عادت آ جائے نیک کام کرنے کی، تاکہ جب رمضان آ جائے تو ہمیں نیک عمل کرنا بڑا نہ لگے اور مشکل نہ لگے اور بوجھ نہ لگے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح، اور بعض علماء نے بھی کہا کہ جس طرح ہر فرض نماز سے پہلے سنتیں ہیں، جو سنت راتبہ ہوتی ہے نا پہلے اور بعد میں، اسی طرح سے کیا ہے رمضان میں بھی یہ ہے۔ تو رمضان جو فرض روزے ہیں اس سے پہلے شعبان میں کیا ہے کچھ سنتیں ہیں، اور رمضان کے بعد بھی شوال کے روزے وہ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے تو اس لیے نا چاہیے کہ ہم شعبان کے مہینے میں بھی اگر کثرت سے روزے رکھیں۔ اس طرح سے شعبان کے مہینے میں ایک یہ بھی عمل ہے کہ اس میں قرآن پڑھنا ہے۔ اس کے بعد نے فرمایا شہر شعبان شہر القراء، شعبان کا مہینہ قراء کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ رمضان میں تو قرآن پڑھنا ہے، لیکن اس کی تیاری کیا ہے کہ آپ قرآن پڑھنے تیاری یاد دہانی اس کو ریوائز کر لینا، یاد کر لینا شعبان کا مہینہ۔ شعبان کے مہینے میں آپ کو اچھا موقع ہے، چاند سے آپ اس میں کیا کریں، قرآن کو ریوائز کریں، قرآن کو پڑھنے کی عادت ڈال دیں، تاکہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہو تو آپ تیار رہیں، بالکل آپ بالکل کیا رہیں، تیار رہیں۔
اس لیے رمضان ایک بہت بڑا موسم ہے. رمضان کیا ہے؟ ایک بہت بڑا موسم ہے، سیزن ہے. اس میں وہی کامیاب ہوگا جس نے پہلے کیا ہے تیاری کی تھی، جس نے پہلے تیاری کی تھی. اس کے بعد سلف نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ بیچ یعنی دانہ یعنی اور جو وہ ہوتی بیچ اس کو بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ وہ جھاڑ یا جو پودا تھا جس کو آپ نے بویا تھا رجب کے مہینے میں، اس کو پانی ڈالنا اس پر. اور رمضان کا مہینہ کیا ہے کہ آپ اس کا پھل کاٹنا اور پھل سے مزے کرنا. لیکن جس نے رمضان رجب میں اس نے بیج نہیں ڈالی، جو سیڈ ہے وہ نہیں بویا، اور شعبان کے مہینے میں اس نے پانی نہیں ڈالا، تو کیا رمضان میں اس کے لیے یہ پودا بنے گا اور جھاڑ بڑا ہوگا؟ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو ضروری ہم کیا اگر رمضان جو ایک بڑا جو سیزن ہے، جو ایک عبادت کا موسم ہے، اس کو آنے سے پہلے تیار ہو جائیں. وہ تیاری یہ نہیں کہ آپ سامان خرید دنیا کے وغیرہ، نہیں. اصل تیاری جو ہے رمضان کی وہ ہے ایمانی تیاری، دل کی تیاری، کہ آپ عبادت کے لیے تیار ہو جائیں بالکل، تاکہ رمضان داخل ہو تو آپ بالکل کیا ہوں، تیار رہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے. لیکن افسوس پھر اس کے بعد میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کیا کیا، شعبان میں یہ جو کام اچھے کام کرنا ہے، یہ کام چھوڑ کر انہوں نے کچھ بدعات ایڈ کر لی، اضافہ کر لی. جیسا کہ کیا ہے، وہ شب برات بناتے ہیں، جو 15ویں شعبان کی 15ویں رات 15th نائٹ کو کہتے ہیں یہ شب برات ہے، اور اس میں خوشی مناتے ہیں، اس میں رات کو جاگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یا 15 شعبان کا خاص طور پر روزہ رکھتے ہیں. اور یہ بدعت ہے، جائز نہیں. اس کو نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ کسی صحابی نے کیا، نہ سلف نے میں سے کسی نے کیا. اور اس کے بارے میں جو بھی حدیثیں آتی ہیں سب کی سب جھوٹی اور ضعیف ہیں. جو 15ویں 15th نائٹ آف شعبان کے بارے میں جو بھی حدیث آتی ہے وہ سب کی سب کیا ہیں، ضعیف ہیں اور جھوٹی ہیں. اور بلکہ وہ ایک نارمل نائٹ ہے، جس طرح جو 14ویں رات ہے، اسی طرح 15ویں رات ہے، اسی طرح 16ویں رات ہے. تو کوئی فرق نہیں ان راتوں میں. آپ شعبان میں کثرت سے روزے رکھیں، اچھی بات ہے، نماز پڑھ تہجد پڑھیں، لیکن خاص طور پر 15ویں شعبان کو، 15ویں رات کو قیام اللیل کرنا اور رات جاگنا، یا 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا خاص طور پر، یہ کیا ہے، یہ بدعت ہے اور جائز نہیں. یہ بدعت ہے اور جائز نہیں. ٹھیک ہے نا. تو چاہیے کہ ہم سنت کو فالو کریں، سنتوں کا خیال کریں، اہتمام کریں، اور بدعات سے بچ کریں. اس لیے کہ نجات سنتوں میں ہے، اور نقصان کس میں ہے، اور نقصان بدعات میں ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کی توفیق عطا کرے، تاکہ ہم رمضان آئے اور ہم تیار رہیں. تو انشاءاللہ یہ آج کافی. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.